अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई है कि पीडीएम के रहनुमाओं के दरमियान राबते बहाल हो गए हैं। 3 महीने के तकरीबन वक्फे के बाद नून लीग और मौलाना फजल रहमान के दरमियान राबते बहाल हुए हैं और पीडीएम को फिर से एक्टिव करने का फ़ैसला किया गया है। पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने पर भी मुशावरत हुई है। आज मेरी मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई और मौलाना ने बताया कि शहबाज शरीफ के साथ राब्ता हुआ है उनका। एक राब्ता तो हुआ था 3-4 दिन पहले, जो मैंने सुबह वीलाग में आपके साथ शेयर किया था कि मौलाना ने शाहिद खाकान अब्बासी को भी बुलाया था और उनसे भी मुशावरत की थी पीडीएम की तारीख के हवाले से, जलसों के हवाले से, या नून लीग का जो रोल है, नून लीग क्यों खामोश है, नवाज़ शरीफ क्यों खामोश हैं, राब्ता डिस्कनेक्ट है नवाज़ शरीफ के साथ। ये सारे मामलात मौलाना ने डिस्कस किए शाहिद खाकान अब्बासी के साथ। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ को भी टेलीफ़ोन किया था, लेकिन आज फिर शहबाज शरीफ के साथ मौलाना का राब्ता हुआ है। जिस तरह मैंने सुबह भी बताया था वीलाग में कि शहबाज शरीफ को हिदायत जारी कर दी हैं नवाज़ शरीफ ने कि वो एक्टिव हो जाएं, फ़ाल रोल प्ले करें और नून लीग का जो किरदार है, नून लीग में शहबाज शरीफ का जो सदर का किरदार है वो नज़र आना चाहिए। तो शहबाज शरीफ को एक तरफ रोल दिया है, नवाज़ शरीफ ने ज़िम्मेदारियां दी हैं कि जी वो रोल एक्टिव रोल प्ले करें, और दूसरी तरफ एक उसमें से तअस्सुर ये मिल रहा है कि शहबाज शरीफ के हवाले मामलात करने का मतलब है कि नवाज़ शरीफ का जो मज़ाहमती बयानिया है, जो सख्त बयानिया है, इसका मतलब है कि बस वो खामोशी रहेगा। लेकिन नवाज़ शरीफ फिर साथ साथ में ट्वीट भी कर रहे हैं कि जी आइन शिकनों से, ग़ुलामी से निजात लेनी है, और इस तरह के सख्त ट्वीट भी कर रहे हैं। समझ में नून लीग की पॉलिसी का भी नहीं आ रहा, नून लीग करना क्या चाह रही है, पॉलिसी कौन सी चलना चाह रही है, मफाहमती पॉलिसी। एक तरफ आप शहबाज शरीफ को ज़िम्मेदारी दे रहे हैं कि जी वो रोल एक्टिव रोल प्ले करें, क्योंकि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के दरमियान इख्तलाफात की ख़बरें, तअस्सुर पैदा हो रहा है, शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े की ख़बरें मार्केट में चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं। तो इन इख्तलाफात के तमाम जो तअस्सुर बना हुआ है, इसको ज़ाइल करने के लिए नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को हिदायत जारी की हैं कि जी वो पार्टी मीटिंग्स भी बुलाएं, मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करें और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी, जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, उनके साथ मुलाकातें करें। लेकिन लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ के हवाले मामलात करने का मतलब यही है, क्योंकि शहबाज शरीफ तो मज़ाहमती बयान नवाज़ शरीफ का लेकर आगे नहीं चल सकते, उनके मिजाज में नहीं है। ये एक जरासीम होती है ना लड़ाई झगड़े के और मिजाज के। शहबाज शरीफ का मिजाज है ही धीमा मिजाज, मफाहमत करनी है, डील करनी है और इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, तो ये उनके मिजाज में है। और तो उनका मिजाज मज़ाहमती है ही नहीं, तो वो नवाज़ शरीफ का बयानिया कैसे लेकर आगे चल सकते हैं। हाँ, मरीम नवाज़ आगे ले जा सकती है नवाज़ शरीफ का मज़ाहमती बयानिया, लेकिन मरीम नवाज़ को आजकल कोरोना की वजह से वो क्वारंटाइन है। तो नवाज़ शरीफ ने जब शहबाज शरीफ को ये ज़िम्मेदारी लगाई है, तो इसका मतलब यही समझा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ का मज़ाहमती बयानिया आगे वो नहीं लेके चलना चाह रहे, लेकिन साथ में फिर ट्वीट भी कर रहे हैं। आज मौलाना का शहबाज शरीफ से रब्ता हुआ है, नवाज़ शरीफ से रब्ता अभी तक डिस्कनेक्ट है, 3 महीने से ज़्यादा हो गया है। तकरीबन रमज़ान से पहले रब्ता हुआ था, मुझे जितना याद पड़ रहा है, क्योंकि मैं मुसलसल इसको फॉलो कर रहा हूँ, परसों कर रहा हूँ। मौलाना से कई मुलाकातें रमज़ान में भी, उसके बाद भी, आज भी मुलाकात हुई बड़ी तफसीली। आज मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब भी आए हुए थे। हमारे सिंध से एक दोस्त हैं मौलाना अब्दुल मोमिन मेमन, 47 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर भी लिखा है, वो भी आए हुए थे। तो मौलाना के साथ एक उन्होंने किताब लिखी है मौलाना मोहम्मद शाह अमरोटी पे, तो उन्होंने मौलाना के साथ मुलाकात करनी थी, कुछ लिखवाना था, उनको भी लेके गया था। साथ गए थे हमारे आशिक अब्बासी हैं मरी के और उमर अब्बासी। मौलाना के साथ बड़ी तफसीली बहरहाल गपशप हुई नून लीग के किरदार पे, शहबाज शरीफ के किरदार पे, नवाज़ शरीफ के किरदार पे, और शाहिद खाकान अब्बासी से के बारे में भी मौलाना से मैंने पूछा कि उनको बुलाया था तो क्यों बुलाया था, क्या डिस्कशन हुई। तो मौलाना ने पीडीएम के हवाले से ही बातें की हैं। तो आज मौलाना ने ये बताया कि जी पीडीएम का इजलास, सरबराही इजलास हम बुलाने जा रहे हैं, और फ़िलहाल मुशावरती अमल शुरू किया है कि कब बुलाएं, क्योंकि जेयूआई का आज
یہ جو آج دن شروع ہو گیا ہے 4 اگست کا، 4 اگست کو JUI کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہے اسلام آباد میں۔ یہ 2 دن بھی اجلاس چل سکتا ہے، یہ ایجنڈے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایجنڈا اگر اکلایا جاتا ہے، نمٹایا جاتا ہے تو پھر تو 1 دن میں ختم ہو جائے گا۔ آج بریفنگ دے دیں گے شام کو، لیکن ہو سکتا ہے کل کو بھی اجلاس JUI کی مرکزی مجلس عاملہ کا جاری رہے۔ تو اس کے بعد مولانا نے کہا کہ میں نے شہباز شریف کو کہا اور شاہد خاقان عباسی کو کہ آپ لوگ جتنی بھی جماعتیں ہیں PDM کی، ان کے ساتھ مشاورت کریں، رابطے کریں اور تاریخ کے حوالے سے کہ کون سی ڈیٹ ہونی چاہیے۔ لیکن مولانا نے یہ کہا کہ میں نے ان کو 6 اگست سے 10 اگست کے درمیان PDM کا سربراہی اجلاس ان 4 دنوں میں بلانے کے لیے میں نے ان کو کہا ہے کہ ہونا چاہیے اجلاس۔ اب کیونکہ مشاورت اسی لیے ضروری ہوتی ہے کہ پھر بعد میں کوئی جماعت یہ نہ کہے کہ ہمارا اپنا جلسہ تھا، ہماری اپنی مصروفیات تھی، ہم سے پوچھا نہیں گیا، ہماری ذاتی مصروفیات نجی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کی مشاورت اسی لیے مولانا نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ ان سے مشاورت کرنے کے بعد جو ہے تاریخ اناؤنس کی جائے گی۔ لیکن آگے ہوگا کیا؟ PDM تحریک تو میرا تو خیال ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی ICU میں داخل کر دیا ہے PDM کی تحریک کو، PDM کو، پیپلز پارٹی، نون لیگ، دونوں جماعتوں نے۔ مولانا تو بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ مولانا کیوں خاموش ہیں جی؟ اب مولانا بھائی اکیلے کیا کریں؟ مولانا آزادی مارچ بھی لے کر آئے تھے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس وقت بھی ساتھ نہیں دیا تھا پراپرلی۔ بلاول صاحب اسٹیج پہ آئے، مولانا کا منچ استعمال کیا بلاول صاحب نے، شہباز شریف اسٹیج پہ آئے، مولانا کا منچ استعمال کیا۔ مولانا کے کارکنوں کو تو خطاب کر رہے تھے، اپنے کارکنان ان کے تھے ہی نہیں۔ تو جب دونوں جماعتوں نے، اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں نے مولانا کے ساتھ اس وقت 2019 میں بھی نہیں دیا آزادی مارچ کے دنوں میں، تو مولانا کچھ نہیں کر پائے۔ اگر دونوں جماعتیں اسی طرح نکلتی جس طرح مولانا نکل پڑے تھے، وہ ان کے کارکنان نکل پڑے تھے، تو شاید کچھ نہ کچھ ہوتا اور اس وقت شاید عمران خان کی حکومت بھی نہ ہوتی۔ مانتے ہیں کہ دھرنوں شرنوں سے اور احتجاجوں سے یہ حکومتیں نہیں گرتی، لیکن اگر نواز شریف کے 2009 میں نواز شریف کے ایک لانگ مارچ جو اسلام آباد پہنچا ہی نہیں تھا، گجرانوالہ وغیرہ میں تھا کہیں، وہ ابھی اسلام آباد کی طرف نکل پڑا ہے، تو ادھر سے ججز بحال ہو سکتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان ہے، پاکستان میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال مولانا کوشش کر رہے ہیں کہ PDM کی تحریک کو پھر اٹھایا جائے، لیکن مولانا خاموش اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ بیمار بھی تھے، لوگ کہتے ہیں کہ جی بیماری بھی ایک سیاسی بیماری ہے شاید مولانا کی، لیکن واقعی مولانا ایک تو بیمار تھے۔ دوسرا مولانا کا ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب تک پراپرلی ساتھ نہیں دیتی تو تب تک مولانا اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ مولانا کی صرف سیاسی جماعت نہیں ہے، مولانا کی مذہبی جماعت ہے۔ تو مذہبی جو لیبل ہے یہ مولانا کا میرٹ کہیں ڈی میرٹ کہیں پولیٹیکلی ایک تاثر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے کہ جی یہ تو مذہبی اجتماع تھا مولانا کا، یہ مذہبی لوگ تھے، مدارس کے طالب تھے، اور یہ اس لیے مطلب اس کا جو اثر ہے وہ ختم کرنے کا، کم کرنے کا، زائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کی جاتی ہے۔ تو مولانا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ جو پیور پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا جب یہ PDM میں تمام جماعتیں اکٹھے تھیں اور PDM کی تحریک اپنے عروج پہ تھی، جلسے دھڑا دھڑ ہو رہے تھے، تو اس وقت نواز شریف جب اداروں کے سربراہان کا، DG ISI کا، آرمی چیف کا نام لے کر تنقید کر رہے تھے نواز شریف، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بالکل پیچھے ہٹ گئی تھی اور دفاعی پوزیشن پہ چلی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ، ہاتھ جوڑ کر منت ترلے کر کے سیاستدانوں کو، اپوزیشن کو، نواز شریف کو، مولانا کو، PDM قیادت کو منتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے ہمارا نام مت لو۔ یہ DG ISPR نے کئی پریس کانفرنس کی اس پہ کہ ہمیں فوج کو نہ گھسیٹا جائے سیاست میں اور ہمارا نام مت لو۔ نواز شریف، مولانا خود کہتے رہے ہیں، یعنی یہ متحد ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ کو دفاعی پوزیشن پہ پہنچا دیا، اور اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوئی تھی، منتیں ترلے کرنے پہ آ گئی تھی کہ بھئی ہمارا نام مت لو۔ اب کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی چھوڑ گئی، اس کے بعد نون لیگ
خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ اب اسٹیبلشمنٹ جتنی پیچھے چلی گئی تھی، جتنی کمزور ہوئی تھی، اب اس سے بھی دو گنا زیادہ مضبوط ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ، جو کیونکہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے سیاسی جماعتوں کو خریدنا، ڈیل کرنا، ان کے لیے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، بہت آسان ہوتا ہے۔ لالچ دے دیں پیپلز پارٹی کو، جی اگلی حکومت مرکز میں آپ کو دے دیں گے، سندھ بھی آپ کو دے دیں گے، نون لیگ کو لالچ دے دیں کہ جی پنجاب اگلی حکومت آپ کی ہے اور مرکز بھی آپ کو دیں گے، تو یہ سارے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا بہرحال اس کے باوجود سیاسی ظاہر مذہبی جماعت بھی ہے، لیکن سیاسی جماعت بھی ہے۔ مولانا چاہتے ہیں کہ بھائی عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف تو ہیں ہی مولانا، لیکن مولانا ان دو بڑی جماعتوں کو ضائع نہ کریں اور ان کو متحد ہو کر اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ کوشش مولانا کی یہی ہے، اور متحد ہوں گے تو ظاہر فائدے میں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے تو نقصان میں ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز کو نوٹس دیا تھا نیب نے طلبی کا، تو پی ڈی ایم کی جماعتیں متحد تھیں، مولانا لاہور پہنچ گئے، پیپلز پارٹی کی طرف سے قمر زمان قاہرہ لاہور پہنچ گئے، کارکنوں کو بلا لیا گیا، جی پی ڈی ایم کے تمام کارکنان آئیں، اور سارے لاکھوں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں کارکنان مریم نواز کے ساتھ نیب دفتر جائیں گے۔ نیب نے نوٹس واپس لے لیا، نیب نے کہا ہاتھ جوڑ لیے کہ ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی ہم نے بس کی، نوٹس واپس لے لیا۔ تو یہ سیاسی جماعتیں متحد ہوتی ہیں تو یہ اداروں پہ پریشر پڑتا ہے، اسٹیبلشمنٹ پیچھے چلی جاتی ہے، نیب پیچھے چلی جاتی ہے، لیکن اب یہ ساری جماعتیں تتر بتر ہیں۔ 3 مہینوں سے تو کوئی رابطے بھی نہیں تھے آپس میں، نواز شریف 3 مہینوں سے مولانا سے ابھی بھی رابطے میں نہیں ہیں، لیکن نواز شریف کی جگہ پر اب شہباز شریف نے مولانا سے رابطے میں آ گئے ہیں اور پی ڈی ایم کا اجلاس بلانے کا پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ 6 اگست سے 10 اگست کے درمیان اجلاس ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اجلاس میں پی ڈی ایم آگے کا کیا لائحہ عمل دیتا ہے۔ شہباز شریف اجلاس میں شریک ہوں گے تو مجھے تو کوئی بہت زیادہ توقع میں تو نہیں کر رہا جس اجلاس میں شہباز شریف ہوں اور کوئی تحریک کوئی بڑا کوئی فیصلہ کریں یا کوئی مزاحمتی اور اس طرح کا کوئی سین ہو، اس کی امید بہت کم ہے۔ لیکن بہرحال اجلاس جب ہوگا، کوئی تاریخ آج امکان ہے، مولانا نے کہا کہ تاریخ طے ہو جائے گی اور اس کے بعد جے یو آئی کا شورا عاملہ کا اجلاس ہو جائے گا، تو اس کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا، اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔